واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر بھی ایسا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہوگا کہ اچھا آدمی اور برا آدمی ان کے درمیان فرق ہے۔ شاید یہ فرق دنیا میں نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے فرق کہ ایک آدمی مالدار ہے اور ایک آدمی غریب ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، برابر ان کو نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا رویہ ایک برے شخص، ایک امیر شخص کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اور ہمارا رویہ ایک غریب مزدور کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت آخرت میں ہوگی۔ وہاں پر امیر اور غریب کا فرق تو نہیں ہوگا، وہاں پر اچھے اور برے کا فرق ضرور ہوگا۔ جو اچھا ہے نعمتوں میں ہوگا، اور جو برا ہے وہ اللہ کی لعنت کا، پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ آج ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم آج کثرت کو دیکھتے ہیں۔ چھولے لینے گئے، جس ریڑھی پر افراد کی کثرت ہے وہیں پر جا کر گاڑی کی بریک لگائی کہ چھولے یہاں سے اچھے ملیں گے۔ کیوں بھائی؟ آخر یہاں رش جو زیادہ ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس گئے، یہاں وہ اکیلا بیٹھا ہے، دو چار بندے بیٹھے ہیں، چھوڑو بھائی، یہ کامل ہوتا تو اس کے پاس ہجوم آشکاں ہوتا، افراد کی کثرت ہوتی، خدام ہوتے، مریدین ہوتے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی حضرت کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کوئی حضرت کی خدمت پر معمور ہے، کوئی حضرت کے مریدین پر معمور ہے، پھر کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اور اگر کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، ایک دو مرید بیٹھے ہیں یا اکیلا بیٹھا ہے، تو ہماری نگاہیں اس پہ ٹھہرتی ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں چلو میاں، اس کے پاس کچھ ہوتا تو یہاں مجمع ہوتا۔ کس کو دیکھ رہے ہیں ہم؟ کثرت کو۔ جہاں افراد زیادہ ہیں، دہی والے کے پاس گئے، چار پانچ دکانیں ہیں، جس دہی والے کے پاس رش ہوتا ہے وہاں سے ہم دہی خریدتے ہیں۔ ارے یہاں سے دہی کیوں خریدی؟ یہ دکان تو ہے یار، اس کے پاس اچھی ہوتی تو وہاں لوگ نہ ہوتے۔ آج ہم کثرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہی معیار حق سمجھا ہوا ہے کہ جس جانب کو افراد زیادہ ہیں اسی جانب کو ہم چل پڑتے ہیں، جس جانب مجمع زیادہ ہے اسی کو حق سمجھ لیتے ہیں، اسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جب دین کی دعوت دیتے تھے تو تھوڑے سے افراد ہوتے تھے، تھوڑے سے افراد ہوتے جو وقت کے نبی کی اتباع کرتے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک نبی کے پاس ایمان لے آنے والا امتی صرف ایک ہوگا، باقی جو ہوں گے وہ نبی کے مخالف۔ نبی کے مخالف لوگ کثرت سے، اور نبی کا اتباع کرنے والے امتی مختصر سے۔ آج ہم کثرت کے پیچھے جا رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، نہ شعور ہے نہ سمجھ ہے کہ بھائی یہ سارا کا سارا مجمع جو جہاں جا رہا ہے
معلوم نہیں آگے کھائی ہے، آگے آگ ہے، آگے منزل ہے یا نہیں ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کثرت کے پیچھے جائیں، شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے آپ معیار کے پاس جائیں، جس کے پاس معیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کے مجمع میں رہے، ان لوگوں کے گھروں میں رہے، ان لوگوں کے شہروں اور بستیوں میں رہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو تھوڑے سے لوگ آپ کی اتباع کرنے لگے، تھوڑے سے لوگ۔ کئی عرصہ تک تو چند لوگ تھے جو حضور پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ پھر ایسا وقت آیا کہ پھر لاکھ سے بڑھ گئے حضرات صحابہ کرام، 1,45,000، 1,24,000، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ ابتدائی طور پر نبی کے پاس افراد کی کثرت نہیں تھی، افراد کی قلت تھی، اور جو نبی کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ امیر نہیں تھے، وہ بھی غریب تھے۔ ایسے غریب کہ مکہ کے جو شرفاء بظاہر امراء تھے وہ کہتے تھے اے محمد آپ ان کو اٹھائیے، غریبوں کو، ہمیں ان سے گھن آتی ہے، ہمیں ان سے خار آتی ہے، ہمیں ان سے بدبو آتی ہے، ہمارا معیار ڈاؤن ہوتا ہے اگر ان کے پاس ہم ان کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ ان غریب غرباء کو اپنے سے اٹھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا، محبوب یہ کھرے لوگ ہیں، کھروں کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا، یہ اچھا نہیں رہے گا۔ تو کثرت کے پیچھے نہ جائیں میرے پیارے، ہم یہ دیکھیں کہ معیار کس کے پاس ہے، حق کس کے پاس ہے۔ حق تو تھوڑے لوگ چلنے والے ہوتے ہیں اور حق کے پاس مجمع کم ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ہی محلے کے اندر اگر کوئی گلوکار آ جائے تو ٹکٹ لگتی ہے، ٹکٹ، اور پیسے بھی ادا کرتے ہیں، آگے بیٹھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور بیٹھنے کی جگہ بھی میسر نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی اللہ والا آ جائے تو گنتی کے چند افراد، کوئی بڑا نام ہو، بڑی شہرت والا ہو تو ہزاروں کی تعداد ہوگی، برخلاف ایک گلوکار کے وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کثرت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کثرت کے پیچھے مت جائیے، اور یہی تو اللہ والے فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے کثرت مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سے کثرت نہیں مانگنی، اللہ سے برکت مانگنی ہے۔ برکت اور چیز ہے، چیز تھوڑی ہوگی لیکن اس میں خیر ہوگی، کثرت میں چیز تو بہت زیادہ ہوگی لیکن اس میں خیر اور منفعت نہیں ہوگی، نفع نہیں ہوگا اس میں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں بھی یہی فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک آدمی عبادت گزار ہے وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا، اور ایک آدمی جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، اللہ کے گھر ترس گئے کہ یہ بندہ کب آئے گا، اللہ کے حضور جبین نیاز کو جھکائے گا اور میرے اوپر آ کر سجدہ کرے گا اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، زمین ترس گئی، وہ بھی جنت کا دعوے دار ہے۔ اور جو فرما برداری کرنے والا ہے، جس کی راتوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی،
وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فرما بردار ہے وہ بھی جنت میں جائے اور جو نافرمان ہے وہ بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا ہے، کیا اللہ کے ہاں نیک و بد کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا؟ ضرور کیا جائے گا۔ جو مطیع اور فرما بردار ہے اللہ کے ہاں اس کا الگ مرتبہ اور درجہ ہے، اور جو ہے تو مسلمان لیکن ہے اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کے سامنے حیا نہ کرنے والا، وہ بھی جنت میں تو جائے گا لیکن اس کا درجہ علیحدہ ہے چونکہ ایمان والا ہے۔ اور پھر ایک آدمی ہے مسلمان، وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور ایک کافر ہے، اس میں تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ ہم برابر سمجھ رہے ہیں ساروں کو۔ جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بخشا بخشایا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی بخشا بخشایا ہے۔ یہ ہمارا اپنا خیال ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا خبیث اور پاکیزہ طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ حلال کی اور اہمیت ہے، حرام کی اور حیثیت ہے، یہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ اللہ پاک کے ہاں مرتبے اور مقام ہیں۔ حرام کھانے اور کمانے والا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بھی ایک ہو، اور جو قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، لقمہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ حرام سے بچ جاؤں، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک ہی درجے والا ہو جس طرح حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والا، پھر تو اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یہ جدا جدا ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر نیک اور بد کو اللہ رب العزت برابر درجے میں رکھ دیں تو پھر اللہ رب العزت نے انصاف کہاں کیا ہے؟ نافرمان کو سزا ملے گی، فرما بردار کو جزا ملے گی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ جب برائی ہو تو وہاں پر کثرت سے مجمع ہوگا، وہاں پر کثرت سے لوگ ہوں گے، وہاں پر کثرت سے افراد نظر آئیں گے، بری چیز ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ آخر اچھی چیز ہے جو افراد زیادہ ہیں، فرمایا نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، تجھے خراب چیز زیادہ ملے گی، تجھے یہ چیز تعجب میں نہ ڈالے اور یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ حق پہ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، برے اور اچھے کو، نیک اور بد کو برابر نہ سمجھو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے پھر بھی ہم جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کہ دوستی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا بہت بڑا مقام اور درجہ ہے، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں دوستی کا، کامل دوستی کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات ہم یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم کثرت کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ ہم حق دیکھیں، معیار دیکھیں، مقدار دیکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔